اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عمران سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان سوئنگر. ناظرین, آج بات کریں گے پاکستان کی ایک نہیں دو فتوحات کے بارے میں, کیونکہ پاکستان نے کل سیف فریقی سیریز کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی جیت حاصل کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو رائزنگ سٹارز تھے جنہیں پاکستان کا مستقبل کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو ریپلیس کریں گے, انہوں نے بھی کل دوحہ کے اندر ایک شاندار جیت حاصل کی. اور وہ ٹورنامنٹ اپنے طور پر بھی ایک بہت سارے یادگار لمحات چھوڑ گیا ہے, کیونکہ وہاں پر سپر اوورز کا جو ہے وہ زیادہ راج رہا ہے. اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کرنی ہے کہ جس طرح سے عثمان طارق نے جو ہے وہ ہیٹرک کی ہے, پاکستان کے چوتھے وہ بالر بن گئے جنہوں نے کرکٹ کے اندر ہیٹرک کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا اور پاکستان کا جو دورہ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ اس میں تاریخوں کی رد بدل ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک افسوسناک خبر بھی ہے کہ سابق ٹیسٹ امپائر خضر حیات صاحب, ان کا انتقال ہو گیا ہے کل, اور یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی افسردہ خبر تھی. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے حمزہ نوید, ینگ اینڈ انرجیٹک اسپورٹس اینالسٹ, اور ہمارے ساتھ اسد شہزاد صاحب ہر روز کی طرح آج بھی یہاں پر اپنا جو تجربہ ہے اس کے ساتھ آپ کو ضرور بہت ساری انفارمیشن دیں گے. سو اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم سب سے پہلے جو ہم نے رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ جو تھا وہ جیتا, اس میں بنگلہ دیش کو شکست دی. وہ میچ جو تھا پہلے ٹائی ہوا, اس کے بعد سپر اوور تک پہنچا, تو اس میں بہت سارے لوگوں کو پاکستان کا آنے والا فیوچر دکھائی دیا. ہم یہی بات کرتے تھے کہ کہاں ہے ٹیلنٹ, کون ریپلیس کرے گا بابر اعظم کو, کون ریپلیس کرے گا شاہین کو, کون ریپلیس کرے گا حارث رؤف کو. سو اس کے اوپر بات کرنی ہے. حمزہ, سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. یہ بتائیے کہ کل کا ہونے والا جو میچ تھا وہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, اور بہت سارے لوگ چپکے رہے ہوں گے اپنی سیٹس کے اوپر, اور جس طرح سے دونوں بورڈز کے چیئرمین ہائی اپس نے وہ میچ دیکھا اور اس کو انجوائے بھی کیا. تو آپ پاکستان کے ان رائزنگ سٹارز کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, میں نے تو کل فوراً ایک ٹویٹ بھی ڈال دیا تھا کہ رائزنگ سٹارز آر مچ بیٹر دین دا اوریجنل ٹیم. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں. ہم اگر پیچھے سے آتے ہیں, احمد دانیال نے جو لاسٹ اوور کیا ہے وہ ڈیل سٹین کا 2019 میں جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اوور تھا, مجھے اس کی یاد آ گئی. 7 رن ڈیفینڈ کرنا 6 بالوں پہ T20 میچ میں از ایبسلیوٹلی فینومینل, بہت زیادہ, کہ مطلب آپ نے بالکل ہارا ہوا میچ آپ نے کھینچا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, جب احمد دانیال نے سپر اوور کرایا, ان سے ایک غلطی ہوگی, ایک بال ڈاؤن دا لیگ سائڈ چلی گئی, وہ 5 وائڈز ہوگی, ورنہ بنگلہ دیش تو ایک سکور بھی ختم ہو جاتا. ایک سکور کے اوپر سپر اوور ختم تھا. تو یہ بڑی کامیابی ہے. احمد دانیال ہمیں ایک ایسا فاسٹ بالر ملا ہے جو سوچتا ہے. اب ایکچولی وہ آل راؤنڈر بھی ہے, لیکن کیٹیگری میں بھی آتا ہے, بٹ ہمیں سب سے پہلے ہمیں جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شاہین آفریدی کے ساتھ دوسرا جو بالر ہم حارث رؤف کو کھڑا کرتے ہیں, ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ. کیونکہ آپ ایز اے فاسٹ بالر سوچتے ہیں کہ جی آپ کی لائن لینتھ کیا ہے, آپ نے یورکر پھینکنا ہے, آپ نے ڈاؤن دا وکٹ آنا ہے, آپ نے باؤنسر کی طرف آنا ہے, آپ کی بال کی پیس کیا ہوگی, سلو آئے گی, فاسٹ آئے گی, سوئنگ ویریشن ہے کہ نہیں, اور ایگریشن کتنا ہے. حارث رؤف میں ایک چیز ہے, وہ ایگریشن ہے. That's it. I'm sorry to say that. احمد دانیال کے اندر کل ہمیں پیور نظر آیا کہ this is what a fast bowler پاکستان needs. بٹ اس پہ تھوڑا کام اگر ہو, اور کام ہونے والا اس طرح سے ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ کرنا پڑے گا, انہیں فزیکلی اسٹرانگ کرنا پڑے گا. بٹ یہ رائزنگ سٹارز تک تو چیلنجز ٹھیک ہیں, بٹ جیسے ہی آپ اوپر جاتے ہیں, بڑی کرکٹ کے اندر جاتے ہیں, تو وہاں کچھ اور اسٹینڈرڈس ہیں. ان اسٹینڈرڈس کو میچ کرنے کے لیے ٹیلنٹ تو شو ہو گیا, بٹ اس ٹیلنٹ کو ہم نے کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے ایک اسٹار کے اندر, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت, کیونکہ یہ آئے بھی لاہور قلندر سے ہیں. سو لاہور قلندر کے اندر بہت سارے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور وہ پاکستان کے ریئل اسٹارز بھی بنے. بالکل ایسے ہی. سو اسد صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ تو ہے ہمارے پاس, وہ نظر بھی آ رہا ہے. عمران, میں آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہا تھا, میرا موقف پھر وہی ہے کہ پاکستان کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے وہ شاید برطانیہ کے پاس جس گھر سے کرکٹ نکلی ہے ان کے پاس پہ نہیں ہوگا. بات ہے سہولیات کی. ہاں, بٹ ان کے پاس سسٹم ضرور ہے جو آپ دے نہیں رہے. ضرورت ان نظروں کی ہے جو ان 18 کھلاڑیوں سے نکل کے ان نئے کھلاڑیوں کو بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں, یہ بھی ایک روزہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, یہ بھی اپنا T20 میچز میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں کل کا میچ میں 2 چیزیں جو مجھے بڑی واضح نظر آئیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم بڑے بھرپور اعتماد اور صبر کے ساتھ کھیلی ہے, جو کہ پاکستان کی ٹیم میں کہ نظر نہیں آتا, یہ طے ہے. دوسرا ہے کہ کل جب بنگلہ دیش 50
9 पे या 58 पे 9 खिलाड़ी उनके आउट थे और वो 123 पे लेके चले गए। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में आज यंगस्टर अपने सीनियर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े स्टेमिना के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आने वाला कल हमारा है। और दूसरा है कि पाकिस्तान राइजिंग क्रिकेट की अगर बात करूं तो मैं ये ख़तरे की सबसे बड़ी घंटी अगर मोहसिन नकवी साहब इसको सुन लें और इन खिलाड़ियों को भी टीम के अंदर लेके आएँ और इनको काउंटीज खिलवाएँ, इनको गैर मुल्की मैचेस में मतलब वो ये गैर मुल्की पिचेस पे इनको खिलवाएँ ताकि पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट वक्त के साथ साथ मिलता रहे। लेकिन ये मैं ये कहूँगा ना, ये लड़कों के लिए जो छोटे टूर्स हैं जिसमें ए टीम है, शाहीन्स की टीम है, इनको कंटिन्यूसली बड़ी टीमों के साथ खिलाना पड़ेगा। वो वाली सीरीज़ नहीं खेलनी पड़ेगी। हाँ, जिम्बाब्वे भेज दिया जनाब, यूएई भेज दिया, इस तरह की सीरीज से ये ऊपर नहीं आएंगे। इनका कॉन्फिडेंस जो चाहिए हुआ। हमजा आपकी तरफ ही आने लगा हूँ। ये तो आपने एक प्लेयर यहाँ से आइडेंटिफाई किया ना, लेकिन हम अगर बात करें सुफियान मुकीम की बात कर लें, इरफान की बात कर लें, फिर उसके बाद जो ओपनिंग बैट्समैन है साथ उनकी बात करें, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें अब रिप्लेस हो जाना चाहिए एटलीस्ट T20 क्रिकेट के अंदर। देखिए, सुफियान मुकीम का मैं इसलिए जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट अमंग द टीम ना। इरफान की अगर आप बात करें, हम लास्ट ओवर का जिक्र करते हैं क्योंकि वो एक ग्रैंड फिनाले था। हर बॉल के बाद वो अपने बॉलर के पास गए हैं, उन्होंने हौसला दिया है, उन्होंने आइडियाज दिए हैं, एक टीम को इस तरह लेके चला, फिनोमिनल, अनबीटन पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो जाहिर बात है इरफान का इसमें है। लेकिन और साथ जो है वो मां सदाकत एब्सोल्युटली आप देखें ना, एक बच्चा जो इमर्जिंग एशिया कप के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया है, अब अगर उसको नेशनल टीम के अंदर मौका नहीं मिलता तो ये सरासर ज्यादती है। उसको मिलना भी चाहिए और 100% वो परफॉर्म भी करेगा। जिस मेंटालिटी के साथ ये ए टीम, हमारी शाहीन्स की जो टीम है, ये उतरी थी इंडिया वाले मैच के अंदर, जो मेंटालिटी थी, जो एग्रेशन था, हमारी मेन टीम में वो कभी भी नहीं था। हमारी मेन टीम का एशिया कप के अंदर जितने भी मैचेस हैं, 3 मैच हैं 3-0 से हम हारे हैं, सीधी सी बात है एशिया कप के अंदर। लेकिन जिस मेंटालिटी के साथ ये बच्चे उतरे हैं, ये तो बहुत जबरदस्त थी। तो वही चीज़ें हम मिस कर रहे हैं ना, जो हम वकार, वसीम, शेब, अब्दुल रज़ाक, इवन अब्दुल रज़ाक भी अलग एग्रेसिव नहीं थे, बट वो जब खेलते थे एग्रेशन नज़र आता था। आपने भी डेल स्टेन का जिक्र किया, तो उन्हीं की टीम के अगेंस्ट उन्होंने एक 1 साइडेड मैच पाकिस्तान को जितवाया, वो जो समझ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी ये तो हमारे वो राइजिंग स्टार हैं। लेकिन आप साहब आप बताएं कि आपको नहीं लगता कि अब जो 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन बाबर आजम भी हैं, उन्हें एक फॉर्मेट, मतलब कल ये बैठा यही सोच रहा था यार, यही लड़के इतने एनर्जेटिक अगर किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ खेले तो वो अगर 10 मैच खेलेंगे ना तो उसमें 6 जरूर जीतेंगे। Absolutely. तो असद साहब आपको क्या लगता है कि ये जो जिन्होंने 10-10 साल खेल लिया है, ये जो प्लेयर पावर है पाकिस्तान के अंदर कि नहीं यार मैंने नहीं छोड़ना, मतलब हमने माजी में धक्के निकाल के निकाला तो निकला है कोई, अदरवाइज नहीं निकला, तो आपकी क्या राय है कि इन्हें अब इज्जत के साथ छोड़ के यंगस्टर के लिए जगह देनी चाहिए कि नहीं? इमरान, में अभी हमजा से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। इस टीम को जो मौजूदा शाहीन्स के नाम से आपने सामने लेके हैं, इसको घर बैठ जाने चाहिए और कम से कम 5-6 बड़ी तब्दीलियां जो राइजिंग टीम के प्लेयर सामने उनको लें, उनको साथ लेके अभी से साथ लेके चले। उनको अभी से मौका देंगे तो ये आने वाले कल में मौजूदा टीम से बेहतर परफॉर्म करेंगे। देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाती हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम या इंग्लैंड जाती है तो वो पहला मैच लाजमी इंग्लैंड ए के साथ खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेलते हैं। हमें चाहिए कि जैसे बाहर से कोई टीम आती है, जैसे जनवरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के आने के इम्कान है, तो उनको चाहिए वो पहले मैचेस हमारे शाहीन्स के साथ खेलें ताकि इन बच्चों को भी ब्रॉडर एस्पेक्ट मिले। हमारी नेशनल टीम के अंदर तो कोई स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर ही नहीं है। कल के मैच का अगर हम जिक्र करें, कल थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। कल बहुत ही अटैकिंग मेंटालिटी के साथ पाकिस्तान की जो चले अभी हम उस तरफ भी आ जाते हैं। अभी हमने जो राइजिंग स्टार्स की बात की, अब चले बात कर लेते हैं जी सैफ अली की सीरीज़ की बात कर लेते हैं। सैमुअल की जो सीरीज़ हुई थी उसमें अब ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने 39 रन की फतह हासिल 69 रन की फतह हासिल की, 2 प्लेयर्स ने उसके अंदर बैटिंग जो हमने देखी, साहबजादा फरहान बहुत दिनों के बाद उनका बल्ला चला और उनके रन जो हैं वो सामने आए। दूसरी तरफ राजा साहब का हमेशा मेरा एतराज़ ये रहता है कि आप बाबर के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी बिलाखिर आपको 74 रन की इनिंग खेल के दिखा दी है। तो मेरा ख्याल है कि क्या 10-10 मैचेस या 8-8 मैचेस के बाद बड़े जिनको हम किंग कहते हैं उनकी तरफ से ऐसी इनिंग्स आएंगी। और फिर आपने बॉलिंग में क्या 2 चेंजेस किए हैं, या तो आप किसी को कॉन्फिडेंस देने की बात करें
یا نہ کریں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کل سلمان مرزا کو کیسے سائڈ پہ کر دیا. آپ ان سیریز کے اندر, ان میچز کے اندر انہیں موقع نہیں دیں گے تو پھر کب دیں گے؟ کیا انہیں آپ آسٹریلیا کے خلاف کھلائیں گے؟ نتھنگ. اگر کھلائیں گے تو اس کے اوپر ڈبل پریشر ہوگا. حمزہ پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو 2 شاندار اننگز تھیں یہ, اور کس طرح سے ہم نے چینج کر دیا, کیا سوچتے ہیں ہم؟ دیکھیں بابر کی جو یہاں تک بات کی جائے نا, اس کے اوپر پریشر بہت برا رہا ہے. ایک دم آپ کو کپتانی سے اسٹرپ آف کیا, ایک دم آپ کو ایشیا کپ کی ٹیم سے اسٹرپ آف کر دیا گیا. ایسا پلیئر جو ایک ہائی انٹینسٹی گیمز کے اندر جیتتا رہا ہے. بابر کو اگر وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو دیر آر فیو ریزنز نا کہ اس نے کافی جگہوں پر میچ بچایا. آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں کرتے. نہیں لوگ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں وہ کوہلی کو بہت اوپر رکھتے ہیں. دیکھیں وراٹ کوہلی بیسیکلی اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ون مین آرمی ہے, 360 شاٹس ہیں, ون مین آرمی ہے. بابر کے پاس بھی ہے, ہی از ناٹ اونلی دا کور ڈرائیو. کل اگر آپ دیکھیں 50 رن سکور کرنے کے بعد, نیکسٹ سینچری کے بعد اس نے ساری شاٹیں لیگ کی کھیلی ہیں اور ایک دم سارا پینڈولم بدل گیا تھا. 40 اس نے کوئی 40 بالز کے اوپر 50 کی تھی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو باقی کے انہوں نے رنس کیے ہیں وہ ہی واز جسٹ فرام 52 بالز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مینٹالٹی شفٹ ہوئی, ان کو پتہ لگا ہم نے اٹیکنگ پہ آنا ہے. 16واں اوور جیسے شروع ہوا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ شروع ہو گیا. دس از اونلی ہوم کنڈیشن اینڈ لوور سائڈ اگینسٹ. لیکن دیکھیں بالکل جس طرح یہ اگر ہم بات کریں, ہم وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ایک فنی کوئنسیڈنس بھی ہو گیا کہ بابر نے سینچری بھی کوہلی کے ساتھ کر دی. the thing is کہ کوہلی کے پاس ایک ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, پلیئر وہ بہت فینومینل ہے, ہی از دا ٹیلنٹ. میں بابر کو کوہلی کے ساتھ کمپیئر اس وجہ سے نہیں کر سکتا, اٹس جسٹ ٹو ارلی. لیکن اگر کوئی لے لیں, بالکل اگر آپ ابھی پاکستانی لائن اپ کو دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بابر کو اس پہ ڈینائی کر دیں کہ ہی از نتھنگ, تو وہ زیادتی ہے. حمزہ میرا تھوڑا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مثال دیتے ہیں بابر کو کوہلی کے ساتھ ملاتے ہیں یا شرما کے ساتھ ملاتے ہیں, یار یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا واحد ملک ہے جو اپنے کھلاڑی کو مسلسل کرکٹ کھلاتا ہے, ڈراپ نہیں کرتا. کوہلی کے جب ہم بار بار ڈراپ کریں گے تو کوہلی کا بابر کب ڈراپ ہوا, کون توڑے نہیں بابر کب ڈراپ ہوئے, ایک دفعہ کھیلنے سے ریکارڈ بنتے ہیں. بس کر دیں, اور 84 میچ کھیل گیا وہ, اور اس کی سینچری سے لے کے مسلسل کرکٹ کھیلیں گے تو ریکارڈ بنے گا. بھئی آپ دونوں لوگ بابر کی فیور کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ بابر ایک اچھا پلیئر ہے, بٹ جب سے یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ اندر آتا ہوا بال اس کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے, دنیا نے کام کیا نا, شاید لوگوں نے کام نہیں کیا تھا لیکن بابر نے اس کے اگینسٹ کام نہیں کیا تھا. اگر اب کر رہا ہے تو اچھی بات ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. کل کا میچ کھیلنا بھی کہ نہیں کھیلنا, یہ نا بات کریں, آپ کیا بات کریں, نہیں, اچھا بابر کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کل کا میچ کھیلے نہ کھیلے, اور صحیح تجزیہ کریں سر جی. نہیں, آپ بابر کی ایک سیریز کو سائڈ پہ کر دیں, اگر اس کی واپسی ہونی تھی تو کیا T20 میں ہونی تھی, اس کی واپسی ون ڈے میں ہی رہتی نا. تو پھر ابھی آپ جو بیٹھے جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ماں صداقت کی بات کر رہے ہیں, ساتھ کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کن کو ریپلیس کرنا ہے T20 میں. حمزہ میں آپ کی بات کو پھر آگے لے کے بڑھتا ہوں, تو پھر آپ تنقید مت کریں نا. آپ سوشل میڈیا کا اٹیک ہے, پبلک کا اٹیک ہے, آپ نیشنل میڈیا کا, تو وہ پلیئر ہی نہیں ہے جو پریشر کے اندر نہ کھیلے. یار اتنا پریشر بھی نہ ڈالیں نا, اتنا پریشر. دوسرے پلیئر کون سی پرفارمنس کر رہے ہیں نہیں, آپ یہ دیکھیں اس وقت کون سے پلیئر ہیں جو سب سے زیادہ پرفارمنس دے رہے ہیں. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں بجا بابر کو میں یہی کہوں گا فخر زمان کو سلام ہے, اس کو پہلا نمبر چھوڑ کے آپ چھٹے پہ لے آئے ہیں, تو وہاں پر بھی وہی پرفارم کر رہے ہیں. وہ پریشر نہیں ہے, نہیں وہ پریشر نہیں ہے آپ کے سامنے. وہاں پر سلمان علی آغا تیسرا چوتھا کھیل جاتا ہے, بٹ آپ جس بندے کا جو نمبر بنتا ہے اس کو چھٹے پہ لے جاتے ہیں. اسد صاحب ایک سیکنڈ ذرا اس پہ یہ ڈسکشن کریں. پہلے ہم ایشیا کپ کی ٹیم پہ آتے ہیں. ہماری ٹیم اتنی ہارینڈس تھی, اس میں 4 آپ کے اوپننگ بیٹسمین تھے. سائم ایوب آپ کی طرف سے کھیل 6 کر لیں. اب ایک آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. فخر زمان ایک تو ایکسپیرینس بہت زیادہ اور ورسٹائل پلیئر ہے, آف کورس ڈیو ریسپیکٹ. سائم ایوب کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, ماں صداقت کو لایا جا سکتا ہے. حارث کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, مطلب وکٹ کیپنگ میں بھی کوئی انہوں نے بہت ایکسیپشنل. صاحبزادہ فرحان کو بھی دیکھ لینا. صاحبزادہ فرحان کو دیکھیں, یہ ایک لینینسی اس لیے مل رہی ہے جو ان کو ایک اپنے اپریسیشن مل رہی ہے, کیونکہ ایک تو ریکارڈ یہ بنا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ چھکے انہوں نے مارے ہیں اس سال کے, ٹھیک ہے, T20 کے اندر. دوسرا بمراہ کو بہت کانفیڈنٹلی انہوں نے کھیلا, یہ ان کو ایک پھر بمراہ کے لیے رکھ لیتے ہیں, سوشل میڈیا کی طرف سے ان کو وہاں سے گایا. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ کنسسٹنسی, تو وہ ہمارے جو بیڈ لک ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں انہی 2 ناموں کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا. آپ صاحب زیادہ فرحان کو کھلائیں بھائی, باقی کرکٹ ون ڈے نہیں ہے کیا, ٹیسٹ نہیں ہے کیا, آپ وہاں شفٹ کریں نا, جو جس کا جو مومنٹم بنتا ہے اس کو وہیں رکھیں. آپ ہوا کیا ہے ماضی کے اندر, میں نے جو دیکھا ہے, میری جو آبزرویشن وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 سال تک کسی کو ٹیم سے نہیں نکالا, چاہے وہ کر رہا ہے چاہے وہ نہیں کر رہا. بہت ساری مثالیں میں بتا سکتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے.
اس کے اگینسٹ نیچے سے 5 سال جونیئر کرکٹ میں لوگ پرفارم کر رہے ہیں, اے میں شاہین میں, ان کے 5 سال ویسٹ ہوئے ہیں, ان کا کون رسپانسبل ہے؟ ایبسلیوٹلی. یہ نہیں وہ 5 سال والی بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا نہیں ٹیسٹ میچ میں 37 ایئرس کے بندے نے کیا, وہ 5 سال پہلے کرتا تھا, 33 وہ 10 سال پہلے کرتا. 33 کا ہوتا. بھائی عابد علی کی بات دیکھ لیں, عابد علی نے 10 سال ٹاپ پرفارمنس دی فرسٹ کلاس کے اندر, پر وہ ٹیم میں نہیں آ سکا کیونکہ پلیئر پاور, کیپٹن پاور اتنی تھی. کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے آج تک, ناظرین کو پتا ہو, آپ کو بھی پتا ہو, کہ سلیکٹرز جسٹ a name, that's it. اس کے بعد وہ کچھ نہیں ہے, اس کے بعد پلیئر کی مرضی ہے اور ساتھ جناب اندر سے سسٹم کی مرضی کہ کون کھیلے گا. یس that's it. سو یہ چلے اس پہ تو ہم بات کریں گے. کل ایک ہیٹرک ہوئی ہے جی, پاکستان کے چوتھے بالر بن گئے ہیں عثمان طارق. بہت ان کے جو ایکشن کے اوپر بڑی تنقید ہوئی, رپورٹ بھی ہوئے, کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے بتایا اپنے بارے میں کہ کیسے انہیں سپورٹ کیا گیا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ کہ وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں یا انہیں بیچ میں روک لیا جائے گا؟ سعید اجمل, محمد حفیظ, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, بالنگ ایکشن پہ بین لگا تھا, پھر یہ واپس نہیں آ سکے. یس ود ویری ہیوی ہارٹ آئی بلیو ادھر یہی ہونے والا ہے, کیونکہ دیکھیں روی چندرن اشون بھی چک کرتے تھے بال نا, رکتے تھے وہ بھی, بٹ ان کے پیچھے بی سی سی آئی کی لابی ہے. بی سی سی آئی جو 60 سے 70% آئی سی سی کو دیتا ہے, انہوں نے سروائیو کر جانا تھا. اگر ہم کہیں نا ٹپنے والی بات, میرا خیال ہے ان کا تھوڑا مشکل ہے اب, کیونکہ انہوں نے ہیٹرک کی ہے. اب یہ آئی سی سی اور پورے کوڈ آف کنڈکٹ میں آئیں گے, اب سارے دیکھیں گے, اور فوکس زیادہ ہو گیا نا, اب زیادہ آئے گی لائم لائٹ کہ سارے دیکھیں گے یار یہ کون ہے, اس نے ہیٹرک کی ہے, اس کا تو بالنگ ایکشن ہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ وہ رکتے تو ہیں, بیٹسمین کا ریدم ٹوٹتا ہے. اگر آپ نے دیکھا بیٹسمین بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے بالر آ رہا ہوتا ہے وہ روک دیتے ہیں کیونکہ پیچھے کوئی پلیئر گھوم رہا ہوتا ہے یا پیچھے سے کوئی پسے گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کے جو لوگ دیتے ہیں شائقین دیکھنے آئے ہوتے ہیں, بالکل وہ روک دیتے ہیں. تو اگر آپ کا بالر ہی رک رہا ہے, ریدم ہی ٹوٹ گیا بیٹسمین کا, تو میرے خیال میں وہ مسئلہ بن جائے گا. کیونکہ پتہ کیا ہے کہ یہ ایز اے کرکٹر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ ایک فلو میں آگے بال کرتے ہیں, چاہے آپ کا چک نہیں ہے, چاہے آپ بینڈ نہیں کر رہے ہیں بال کو, بازو کو, لیکن جب آپ رکتے ہیں نا تو شاید آئی سی سی کو اس کے اوپر کوئی ایسی لاز نکلے گا کہ یہ بین ہوگا. یہ عثمان طارق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے, نہیں صحیح سوال ہوا کہ آپ نے کسی سے بات کی اپنے ایکشن کو لے کر, تو انہوں نے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اچھا بالر ہے. لیکن اگر میں ایک بات بتا دوں, اس کی اسٹرینتھ ہی ہے, آپ اس کو چینج کریں گے وہ فنشڈ, وہ کر ہی نہیں سکے گا. ماضی میں ہوا ہے نا, بتایا ابھی حمزہ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا, بہت سارے لوگ, یہ شعیب اختر نہیں ہے جس کے لیے دنیا کرکٹ کہے کہ نہیں یار آئی سی سی کو, آئی سی سی کے لیے کھیلنا شعیب اختر کا ضروری ہے. ماضی میں شاہد افریدی کا بھی کھیلنا پی سی بی کے لیے ضروری تھا, ادروائز اور کرکٹر ہوتا تو نہیں کھیلتا, کیونکہ کمرشل بہت سارے پیچھے ہوتے ہیں. بالکل دیٹس اٹ. اچھا جی آگے ہم ذرا ایک اور ڈسکشن کر لیتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے حوالے سے. یہ خبر میں نے ایک اور پلیٹ فارم پہ دی تھی آج سے 4 مہینے پہلے, یہ پہلے بھی ایک ڈسکس ہوا تھا کہ پاکستان آ رہی ہے آسٹریلیا, بٹ یہ پھر دب گئی بات. پھر آسٹریلیا جانے کی بات ہوئی پاکستان کی, وہ بھی پھر بعد میں رکی کیونکہ جو ونڈو تھی وہ نہیں نکل رہی تھی. ابھی بھی ونڈو کوئی ایسی اسی طرح سے یہ نہیں کہا گیا کنفرم ہے, یہ کہا گیا کہ شاید ہو جائے یہ سیریز, جو کہ 13 سے 15 مارچ تک کی تجویز کی گئی تھی, اس کو پھر انہوں نے چینج کر کے ڈیز جو ہے وہ پیچھے لے ہیں, 30 جنوری سے 5 فروری تک اس کو کر دیا گیا. لیکن یہ بھی کنفرم نہیں کہ اس کے اندر آپ کی ونڈو بنتی کیا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ورلڈ کپ ہے T20 ورلڈ کپ, وہ اس کے فوراً بعد ہے. کیا آسٹریلیا یہاں اس لیے آنا چاہتی ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو اپنے اندر آبزرو کرنا چاہتی کہ ہاں یار اس انوائرمنٹ اندر رہ کے ہم سری لنکا یا انڈیا میں جا کے کیسے کھیل سکتے ہیں, کوئی موسم اس طرح کا ہوگا, پچز بھی آلموسٹ اس طرح کی ہے. ہاں تو شاید یہ وجہ ہے. تو حمزہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیریز ممکن ہے یا پھر انڈیا کوئی ایسی چیزیں کرے گا کہ ریسٹرکٹ کر دے گا بہت سارے لوگوں کو کہ نہیں آپ کو اتنے دن پہلے پہنچنا ہے؟ نہیں صرف آئی پی ایل نہیں ہوتا, بگ بیش لیگ بھی بہت زیادہ پیسہ کماتی ہے, ایسی بات نہیں. لیکن آپ کی بات 100% درست ہے, میں متفق ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے دیکھنا ہوگا اتفاق ہے کہ یہ پچز کس طرح کی ہیں, کنڈیشن ویدر, یہ کنڈیشن کیسے, سلو پچز ہیں, یہاں پر اسپن زیادہ اچھی ہو جاتی ہے, ان کو یہ دیکھنا ہوگا. بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنی کس طرح کی ٹیم لے کے آ رہے ہیں, کیا ساؤتھ افریقہ کی طرح وہ صرف نارمل نہیں اپنی ورلڈ کپ سائیڈ لے کے آئیں گے. اگر ورلڈ کپ سائیڈ آ رہی ہے پھر تو یہ پاکستانی پاکستانی شائقین ایون پاکستان کے پلیئرز کے لیے بھی فائدہ ہے, بالکل فائدہ ہے, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ سٹینڈرڈ آف پلیئرز کیا ہے ان کے اندر, ان کو پتا لگے گا کمپٹیشن آیا ہے, ٹفنس آئے گی, تھوڑا مزہ آئے گا گیم کا. پھر ظاہری بات ہے اگر آپ وہ سیریز جیتتے ہیں یا آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں, ایون چلے آپ ایکول کر لیں, لیٹس سے فار ایگزامپل
اگر آپ ڈومینیٹ کر گئے تو جو ورلڈ کپ کے اندر آپ گھسیں گے آپ بہت زبردست کانفیڈنس کے ساتھ گھسیں گے کیونکہ آپ نے آسٹریلیا کو لیکن پرابلم یہ نا ہمارے میچز سری لنکا میں سری لنکا کی پچز ہمیں سوٹ کرتی ہی نہیں ہے, وہاں ویئر اینڈ ٹیئر رہتا ہے, وہاں بال پھنستا بھی ہے, وہاں بال اسکیٹ بھی کرتا ہے. سو ہمارے بیٹنگ کی تو پرابلم ہے شروع سے, ہمارا بالر تو کر جائیں گے, بیٹسمین کا کیا بنے گا یہ نہیں پتا چلتا کہ 8 بیٹسمین آج بھی ہم کھلا رہے ہیں ٹیم میں. اگر آپ کاؤنٹ کریں تو میں نے بہت عرصے بعد دیکھا کہ 8 بیٹسمین کھیل رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, میرا جو بڑا زیادہ شکوہ ہے وہ یہ ہے 8 بیٹسمین آپ کے ہیں, انڈیا کے بھی 7 بیٹسمین ہیں, اسٹرائک ریٹ کتنا ہے آپ کے بیٹسمین کا؟ 130 سے اوپر ہے ہی نہیں, اسٹرائک ریٹ بھی نہیں ہے, اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوپر سے ایک گرتا ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں سارے, لڑائی بن جاتی ہے. شروع میں انڈیا میں آتا ہے ابھیشیک شرما 190, شبھمن گل 140, شیوم دوبے, آپ کے پھر سوریہ کمار یادو, ہاردک پانڈیا, 7ویں نمبر تک کا تو وہ پلیئر ہے جو 3 چھکے مارے گا ایک اوور میں. تو پاکستان اگر اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ اس طرح کے ہیوی ہٹر جیسے کہ ہمارا ذکر ہوا فخر زمان کو 5 پہ کھلانے کا, بڑا زبردست فیصلہ تھا, بڑا کیونکہ شو ہوا, آخری اوور میں آگے ہٹنگ کی انہوں نے, 20 رن پلس کر دیا. تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ اگر ہم اس طرح لے کے چلیں گے تو کامیابی ہے. جیسے آصف علی تھے, وہ بھی کچھ میچز میں چک کر جاتے تھے لیکن جب کھڑے ہوتے تھے انہوں نے بھی اسکور کیا. بٹ ہمیں وہ پلیئر نہیں چاہیے نا, ہمیں وہ چاہیے چاہے 20 کر کے جائے بٹ وہ ایک کمپیکٹ اننگ کھیل کے جائے نا. پھر اس میں ایک میرا پوائنٹ ہے, ہمیں شرجیل خان کو موقع دینا چاہیے. شرجیل خان اٹس ٹو لیٹ, اگر لیفٹ ہینڈر نہیں اوپنر اینڈ ہارڈ کور ہٹر دینا چاہیے تھا پہ رک جائے, اس لیے کیونکہ اگر ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے نا اپنے رائزنگ سٹارز کی بات کر رہے تھے نا, اگر آپ نے ان کو لے کے نا تو آپ نے واپس نہیں دیکھنا شرجیل, وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. اس بات اس کی ٹھیک ہے کہ جب آپ موقع دیں گے تو وہ اب موقع نکل گیا, ٹرین نکل گئی ہے, شرجیل والی ٹرین نکل چکی ہے. شرجیل بہت ہے کہ موقع نہیں دیا. نہیں بہت سارے لوگ ہیں, میں تو نام گنا سکتا ہوں. خیر چلیں جی, اب چلتے ہیں جی آگے. ایک افسوسناک خبر ہے کہ خضر حیات صاحب جو پاکستان کی کرکٹ میں امپائرنگ کے اندر ایک بہت بڑا نام تھے, ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے اور ان کی فیملی کو بھی صبر عطا فرمائے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی محسن نقوی صاحب نے, اس میں بھی انہوں نے اس میں افسوس کا اظہار کیا تھا. سو کل ایک سوگوار سچویشن رہی, وہ کہ پاکستان نے 2 بڑی فتوحات حاصل کی, جشن بھی منایا, لیکن یہ بھی ایک لمحہ تھا. تو میں اسد صاحب سے کہوں گا کیونکہ اس ایرا کے اندر وہ رہے ہیں, انہوں نے ان کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ اسد صاحب کیا کہیں گے؟ بہت افسوس ہوا جی ان کی ڈیتھ پہ. ان کی عمر بھی 86 برس تھی اور کافی عرصے سے وہ بیمار بھی تھے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے انٹرنیشنل امپائرز کی بات کروں تو خضر حیات اور عبدالشکور جو واحد 2 ٹیسٹ امپائر تھے جن کو پوری دنیا میں ایک نام تھا, اور نام اب بھی ہے اور نام آئندہ بھی رہے گا. کیونکہ خضر حیات کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے غیر ملکی میچز بھی کھلوائے تھے پاکستان کی طرف سے. بہت اچھا امپائر تھا جی, دھیمے لہجے میں بات کرنا, گفتگو کو اس انداز سے, پلیئروں کو بچوں کی طرح ساتھ لے کے چلنا, میدان کے اندر بھی احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ امپائر ہے. ایک باپ ادھر کھلاڑی ہے تو ادھر باپ ہے, ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ کو کھلا رہا ہے, باپ بیٹے کو کھلا رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے بہتر انسان شاید دنیا میں بہت کم پیدا ہو. چلیں بہت کم پیدا. بہت شکریہ جی, ہم نے تمام جو ہمارے ٹاپکس تھے ان کے اوپر گفتگو کی. ناظرین آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں حمزہ کا اور اسد صاحب کا دونوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.